बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम दोस्तों को सलाम, मैं आपका राना अज़ीम आज नई खबर के साथ। ईद उल अज़हा का दिन है। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद के इस मौका पर आप ईद कुर्बान है, जहाँ पे आप कुर्बानी करेंगे वहाँ आपको अपने जज्बात की भी कुर्बानी देना होगी। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो आज महंगाई के इस दौर में दो वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, ताकि आप उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कर सकें। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, ईद मनाएं। ईद में अपने साथ उन तमाम लोगों को शामिल करें जो बेचारे खुशियाँ मनाने से किसी न किसी वजह से महरूम हैं। दोस्तों, आज है तो ईद, बात तो ईद की होनी चाहिए थी, लेकिन सियासत भी बड़ी गर्मा गर्म है। और ये वाहद ईद है जिस ईद पर हुक्मरान और अपोजिशन दोनों ही तरफ से आज भी सियासी गहमा गहमी इंतहाई अरूज पर पहुंच चुकी है। आज भी पाकिस्तान के अंदर सियासत इस कदर गर्म है कि वाहद ईद है कि जिस मौका पर हुक्मरान समझ रहे हैं कि इस ईद पर हमारी भी कुर्बानी हो चुकी है, यानी उनकी भी सियासी कुर्बानी हो चुकी है। वो क्यों समझ रहे हैं, इस हवाले से आपको अंदर की खबर, बड़ी खबर देंगे। दूसरा, पाकिस्तान की सियासत आइंदा दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान से फिर एक और बड़ा डेलीगेशन दोबारा बरतानिया जाने की तैयारी कर रहा है। वह क्यों जा रहा है? बरतानिया में कौन सी ऐसी अहम मीटिंग है कि जहां जाकर वहां से क्या हदायत लानी है, ये इस पर भी आपको बताएंगे। और इमरान खान को किस तरह रोकें, इमरान खान पर करप्शन के सबूत किस तरह ढूंढें। मुकम्मल जोर शोर कोशिश के बावजूद भी हुकूमत नाकाम हो गई है। अब नाकामी के बाद सर जोड़ के बैठ गए हैं कि किस तरह इमरान खान को किसी केस में उलझाया जाए। इन तीन खबरों के हवाले से आज आपसे बड़ी डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, कि आज ईद उल अज़हा का दिन, आज के दिन सियासत कम होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान का सियासी माहौल इस कदर बदल चुका है कि इस वक्त पंजाब के 20 हलकों में जहां पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर उम्मीदवार और दोनों बड़ी सियासी जमातों, बल्कि अब मैं कह सकता हूं कि तहरीक लब्बैक डाल के 3 बड़ी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, वो उनके कारकुनान जो है, उम्मीदवार जो हैं, वो इस वक्त हल्के में सियासी बैठकें सजा के बैठे हुए हैं और दर राब्ते हो रहे हैं और राब्तों में तेज़ी आ रही है, जोर तोड़ हो रहा है। और पहली ईद है जहाँ पर गोश्त से ज़्यादा पैसा चल रहा है, जहाँ पर ईदी जो है वो गोश्त की बजाय पैसों की सूरत में दी जा रही है वोट खरीदने के लिए। इसके बहुत से अहम सबूत जो हैं, वो बहुत सी चीज़ें मेरे पास भी मौजूद हैं और उम्मीदवारान के पास भी मौजूद हैं। जहां उम्मीदवार हलकों में मसरूफ़ है, वहां पर आपको एक बड़ी खबर देते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद भी सर जोड़ कर बैठा हुआ है। हुक्मरान इत्तेहाद समझ रहा है कि इस ईद उल अज़हा पर उनकी भी कुर्बानी हो गई है, यानी उनकी सियासी कुर्बानी हो गई है। उनके साथ कोई बड़ा सियासी हाथ होने जा रहा है, जिस पर हुक्मरान इत्तेहाद ने बाकायदा आपस में राब्ते किए। ईद मुबारक कहने के बाद दूसरे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए वो ये थे कि जनाब ईद तो हो गई, लेकिन ईद के बाद अब क्या होगा। ये ना हो कि हमारी कोई सियासी कुर्बानी हो जाए, ये ना हो कि हमें पता भी ना चले और अचानक उस वक़्त हमें इल्म हो जब पता चले कि हम सियासी तौर पर ज़िबा हो चुके हैं। ये मैं वो गुफ्तगू कह रहा हूँ जो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर मौजूद बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने आपस में गुफ्तगू शनीद करनी शुरू कर दी है। बल्कि एक बड़ी सियासी जमात जिसको हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है, उसने गिला किया है कि अभी लोग हमें बिजली की कीमतों और दीगर मामलात पे गालियाँ निकाल रहे थे कि आपने गैस की भी कीमतों में बेइंतहा इजाफा कर दिया है। और गैस की कीमतों में इजाफे की खबर अवाम के कानों पे जैसे ही पड़ी है, अवाम को तक जैसे ही पहुंची है, अवाम इसमें शदीद गुस्से में है। और इस वक्त में अगर हमारी ये सियासी कुर्बानी हो गई तो हम में से कोई भी जमात जो आइंदा इलेक्शन में शायद आप बड़े मार्जिन से, क्या थोड़े मार्जिन से भी शायद हम ना जीत सकें और हमारे लिए अपनी सीटें बचाना भी मुश्किल हो जाए। बल्कि मुस्लिम लीग नून के एक MNA तल्लक उनका
بالکل پنجاب سے ہے، رہائش ان کی کراچی میں ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں نہیں لگتا کہ آئندہ ہم اپنے حلقوں میں ووٹ مانگنے جا سکیں۔ اور مزے والی بات یہ ہے کہ بہت سے حلقوں کے اندر آج عید کے دن بھی حکمران اتحاد کے بہت سے لوگ جو ہیں عوام سے اس طرح نہیں ملے جس طرح اکثر سیاسی جماعتوں کے لوگ ملتے تھے، عید پر ڈیرے کھلتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں نے مبارکباد دیتے تھے۔ اب لوگ مہنگائی کیا تو اس قدر تنگ ہیں اور یہ معاملات ہے کہ وہ اپنے ڈیروں پہ نہیں بیٹھے کہ لوگوں کی باتیں سننا پڑے گی۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ آج حکمران اتحاد کی ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں اور فوری طور پر عید کے چوتھے روز ایک اہم میٹنگ بلا لی گئی ہے۔ اس اہم میٹنگ میں وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ ان کے پاس رپورٹس ہیں۔ حکمران اتحاد کے ایک اہم ذمہ دار جو حکومت میں بڑی اہم سیٹ پر تعینات ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹس یہ موجود ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ اب بڑا ہاتھ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا آپ کے ساتھ بڑا ہاتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم پنجاب میں ضمنی الیکشن ہار سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو ایک نیو الیکشن بالکل ایسے منصفانہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی منصفانہ الیکشن کے لیے تو الیکشن نہیں کرائے جا رہے، ہم نے تو کہا تھا ہمیں ہر صورت میں پنجاب میں جتانا ہے تاکہ اس سے یہ لگے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی پوزیشن بڑی اچھی ہے اور اسی کو آگے چلنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، جو زمینی حقائق آ رہے ہیں، جو مختلف جگہ سے رپورٹس آ رہی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہونا ہے جو کسی وقت میں مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہوا تھا کہ الیکشن سے 2 دن پہلے اچانک ساری گیم پلٹ گئی تھی اور مسلم لیگ کاف جو اقتدار کے مزے لینے کی طرف جا رہی تھی وہ اچانک اس کی سیٹیں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ یہ مجھے حکومتی ایک ذمہ دار شخص نے کہی اور اس نے کہا کہ اس پر ہم نے عید کے فوری بعد اجلاس بلا لیا۔ دوسری طرف کپتان اتنے متحرک ہیں کہ وہ عید کے دوسرے روز ہی جلسے جلوسوں کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے کچھ اہم رہنما اور کوشش کریں گے ساتھ کچھ اتحادی بھی ہو جائیں اور فوری طور پر وہ اجلاس اپنے لاہور پاکستان میں ہونے والے اجلاس کے بعد وہ برطانیہ میں بھی ایک اجلاس میں جائیں اور باؤ جی کے پاس جائیں اور باؤ جی کے پاس جا کر باؤ جی سے مشورہ کیا جائے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے، کیا ہمیں ان حالات میں حکومت کو جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ زیادہ اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر کسی ایسے ریلیف کا اعلان کر دیا جائے کہ جس سے ہم عوام میں جانے کے قابل ہو جائے اور اس ریلیف کا اعلان کرنے کے فوری بعد نئے الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہم الیکشن میں جانے کے بعد اپنی ساکھ کو بحال رکھ سکیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا چونکہ آئی ایم ایف سے پیسے ملتے ملتے اگست آ جائے گا اور اگست تک اگر آئی ایم ایف کے پیمنٹ نہیں آتی، آئی ایم ایف سے معاہدہ مکمل نہیں ہوتا اور پیمنٹ نہیں ملتی تو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہوگی اس کے بعد مہنگائی کیا ایک ایسا طوفان آئے گا کہ یہ حکومت جتنا مرضی کوشش کر لے پھر ان کو اگلے الیکشن میں جیت نظر نہیں آئے گی۔ اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ حکومتی ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے عمران خان جو ہے اپنی فائنل تحریک کا اعلان نہیں کر رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ عوام جو ہے مزید ان کو دیکھے اور یہ مہنگائی کا جو بے انتہا طوفان مزید آنے والا ہے اس کی وجہ سے عمران خان تحریک کا اعلان نہیں کر رہے تاکہ حکومت مزید خود جو ہے وہ بدنام ہو اور حکومتی اتحاد جو ہے اس کو عوامی نفرت کا سامنا کرنا پڑے۔ ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے فوری طور پر ایک اہم اجلاس جو ہے وہ دیار غیر میں باؤ جی کے پاس ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور میں آپ کو ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر میں دیتا چلوں۔ اس میں نے کہا تھا کہ یہ بار بار شور مچ رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ضمنی الیکشن جتانا ہوگا۔ اس کے لیے باقاعدہ آج عید کے موقع پر ملتان میں جس طرح پیسے کی لہر بہر ہوئی، جس طرح لاہور کے اندر پیسہ چلا، جس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاکومنٹس ان کے پاس آئے ہیں اپوزیشن کے پاس کہ 10,000 روپے کے چیک کس طرح دیے گئے لوگوں کو، کس بینک کے چیک تھے، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ بہت بڑی پیسے کی جو گیم ہے وہ چل رہی ہے اور اس گیم کو چلانے میں اور اس پیسے کو مختلف لوگوں تک پہنچانے میں کچھ سرکاری مشینری بھی کام کر رہی ہے۔ اس سرکاری مشینری کی فوٹیج، کچھ سرکاری افسران کی گفتگو، بہت سی چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ہاتھ لگ چکی ہے اور جس کے بعد تحریک انصاف 13 یا 14 تاریخ کو وہ چیزیں نہ صرف الیکشن کمیشن کو دیں گے بلکہ میڈیا پر بھی سامنے لائیں گے۔
پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاسی حالات عید کے موقع پر بھی انتہائی کشیدہ ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور یہ خبر ساتھ دیتا چلو کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جس طرح احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر اب کسی جگہ پر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف فوری ایف آئی آر درج کی جائے، اور اس کو ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے۔ تو یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ عید کے موقع پر آپ کو یہ 3 بڑی خبریں دینا ضروری تھی۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے بڑی خبروں کے ساتھ، بڑی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، اور اس نئی چیز کے ساتھ کہ آنے والے دن کس کے ہوں گے، کیوں حکومت پریشان ہے، اور کیا واقعی حکومت کی پریشانی درست ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہو۔